سوابی سے اہم خبر دے رہے ہیں، جہاں ملک آباد کے علاقے میں فورسز سے مقابلے میں 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک افراد دہشت گردی اور سہولت کاری کے سنگین جرائم میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سوابی میں فورسز نے باجا کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے فورسز پر اندھادھند فائرنگ کی۔ مقابلے میں 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ بعض مشتبہ افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں کئی غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز بھی سوابی کے علاقے ملک آباد میں آپریشن میں 5 دہشت گرد مارے گئے تھے، جبکہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 فوجی بھی شہید ہو گئے تھے۔ اور سرگودا میں محکمہ لائیو سٹاک کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ جانوروں کے لیے خطرناک خوراک تیار کرنے والی بے نام فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے۔ مالک سمیت 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد بلال۔ محکمہ لائیو سٹاک سرگودا نے پولیس کے ہمراہ چھاپہ مار کر بھلوار روڈ پر قائم جانوروں کی مضر صحت اور جیلی خوراک بنانے والی فیکٹری پکڑ لی۔ فیکٹری کو باہر سے تالا لگایا گیا تھا، جبکہ اندر 10 لوگ جیلی خوراک بنانے میں مصروف تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک نوید سیرزیدی کی سربراہی میں چھاپہ مار ٹیم نے بڑی مقدار میں خام مال اور تیار مال برآمد کر لیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ یہاں بننے والی بنولا کھل اور دیگر خوراک میں ہسپتالوں کی استعمال شدہ کاٹن، لکڑی کا برادہ اور دیگر مضر صحت اشیاء استعمال کی جا رہی تھیں، جو جانوروں کے ذریعے انسانی جسموں تک پہنچ کر خطرناک بیماریوں کا باعث بن رہا تھا۔ کروڑوں روپے مالیت کی جیلی خوراک قبضہ میں لے لی گئی ہے اور فیکٹری سیل کر کے 10 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں اور ان کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں۔ قانون کے مطابق مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرامین شفیق انجم کے ساتھ محمد بلال، نیوز 1 سرگودا۔ سندھ اور بلوچستان پولیس نے صوبائی سرحد پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی طے کر لی ہے۔ ڈی آئی جی نصیر آباد کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ اور انفرادی طور پر بھی بھرپور تعاون کریں گے۔ جیکاباد میں ایس ایس پی سرفراز نواز شیخ کی جانب سے ڈی آئی جی نصیر آباد کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، جس میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی نصیر آباد شرجیل کھرل نے کہا کہ جرائم اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے سندھ اور بلوچستان کی پولیس ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کرے گی۔ ایک ہفتہ قبل گڑی کیرو کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کیا گیا۔ ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل کیا جائے گا۔ سرحدی ضلع ہونے کے ناطے جیکاباد انتہائی اہم اور حساس بھی ہے، اس لیے سرحدی چوکیوں پر چیکنگ کے نظام کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے 3G اور 4G موبائل سروس کی فراہمی کے سلسلے میں ابتدائی کام مکمل کر لیا ہے۔ حکومت پاکستان سے اجازت ملتے ہی صارفین کو سہولت مہیا ہوگی۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن میرپور کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل سید عباد حسین نے کہا ہے کہ برطانیہ سمیت دیگر ممالک میں آباد خاندانوں میں SCO رابطے کا سستا ذریعہ بن چکا ہے۔ آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں 3G اور 4G موبائل سروس کی فراہمی کے سلسلے میں ابتدائی کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان سے اجازت ملتے ہی بڑے شہروں میں سروس مہیا کی جائے گی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے میرپور کو پائلٹ پروجیکٹ میں شامل کر لیا گیا ہے، جبکہ آئندہ کے لیے ٹرپل پلے کی سروس کی فراہمی پر بھی کام جاری ہے۔ کمشنر میرپور سردار ظفر خان کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر 100% عمل درآمد کروایا جائے گا۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے سبب آزاد کشمیر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر سردار ظفر خان کی زیر صدارت میرپور ڈویژن کا اہم اجلاس ہوا، جس میں میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے انتظامی افسران سمیت پولیس اور پاک فوج کے افسران نے بھی شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سردار ظفر خان نے کہا، نیشنل ایکشن پلان پر 100% عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاکستان کے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے سبب آزاد کشمیر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات بنانے کے لیے بھی انتظامیہ اور پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے انٹری پوائنٹ سمیت مزارات، عبادت گاہوں، تعلیمی اداروں، ضلع کچہری اور سرکاری دفاتر، عوامی مقامات اور لاری اڈوں پر اہلکار تعینات ہوں گے۔ یونیورسٹی آف سرگودا میں جشن بہاراں کا آغاز ہو گیا، ہر طرف ثقافتی رنگ بکھر گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سرگودا یونیورسٹی میں منعقدہ رنگا رنگ تقریب، 10,000 سے زائد طلبہ اور طالبات کی شرکت۔ تقریب میں ایک طرف طلبہ نے سندھ ساگر کے ثقافتی رنگ تو دوسری طرف وشملی رقص نے مہر گڑھ ثقافت کے امین ہونے کا ثبوت دیا۔
चतराली टोपियां पहने कई मनचले रक्स करते दरगाह खैबर से यकजहती का दर्ज देते रहे। भंगड़े पेश करते नौजवानों ने सरसों का साग, लस्सी, हुक्का और चक्की पीसकर दरियाओं की सरजमीन पंजाब से मोहब्बत का दम भरा। तकरीब में मौसीकी के साथ जिम्नास्टिक का भी खूब तड़का लगाया गया। इस मौके पर तलबा ने खुशी का इजहार किया और ख्वाहिश जाहिर की कि हमेशा इस तरह के इवेंट हों। मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत अच्छा फेस्टिवल था ये। वैसे ही होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में। बहुत मज़ा आ रहा है, लड़के लड़कियां एंजॉय कर रहे हैं और एक आज लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से सकाफती प्रोग्राम का इनकाद करना बहुत ही खुशाइंद है। तकरीब में चेयरपर्सन जिला खुशाब सुमेरा मलिक, वीसी डॉक्टर इश्तियाक, मेयर सरगोदा मलिक असलम और दीगर ने भी शिरकत की। हुकूमत पंजाब की जानिब से जदीद लेजर यूनिट की खरीदारी से सब्सिडी से फायदा उठाने के लिए कसूर में जिला काउंसिल हॉल में कुरानदाजी की गई, जिसमें काश्तकारों को लेजर लैंड लीवर्स तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक इफ्तिखार। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की हदायत पर मशीनी काश्त के फरोग के लिए ज़राई आलात की फराहमी के प्रोग्राम के तहत महकमा ज़राअत और वाटर मैनेजमेंट के ज़ेरे एहतमाम जिला कौंसिल हॉल में काश्तकारों को बजरिया कुरानदाजी लेजर लैंड लेवलर तकसीम किए गए। जिला भर से दी जाने वाली 387 दरख्वास्तों की कुरानदाजी हुई, जिससे तहसील कसूर 25, तहसील कोडाला किशन 8, तहसील चूनिया 22, तहसील पत्तोकी के 16 काश्तकारों को लेजर यूनिट्स दिए गए। हुकूमत पंजाब काश्तकारों के मसाइल के हल और जदीद तरीका काश्त से आगाह करने के लिए खती रकम खर्च कर रही है ताकि किसान फी एकड़ अपनी पैदावार बढ़ा सकें। इस मौका पर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कसूर राना सिकंदर हयात ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इस साल मेहनत से, काबिलियत से, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके हम कम से कम जिला कसूर के किसानों के लिए वो काम करेंगे, वो हमें कहेंगे यार ये जिला काउंसिल जो है इसने किसानों के लिए काम करके दिखाया। किसानों ने हुकूमत पंजाब के इस इकदाम को खूब सराहा और उम्मीद जाहिर की वो जदीद तरीका काश्तकारी से अपनी पैदावार में इजाफा कर सकेंगे। जदीद आलात के इस्तेमाल से काश्तकार कम मेहनत से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने जो कुछ किया ये किसानों की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा किया है, इससे हमारी पैदावार में इजाफा होगा। हुकूमत की इस कावश से पंजाब भर में खुशहाली का नया दौर शुरू होगा, जिसमें हर काश्तकार को इसका हक बआसानी मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ मलिक इफ्तिखार, न्यूज़ 1 कसूर। फैसलाबाद से खबर है। फैसलाबाद में ज़राई यूनिवर्सिटी के तलबा इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। उधर प्राइवेट स्कूल के तलबा ने फीसों की अदायगी के बावजूद इम्तिहानात न लेने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी के तलबा ने डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और इंतजामिया के रवैये के खिलाफ नारेबाजी की। तलबा ने कहा कि प्री इंजीनियरिंग की स्कॉलरशिप की डिग्रियां 6 माह गुजरने के बावजूद भी नहीं दी जा रही हैं। मुजाहिर ने खबरदार किया कि अगर 2 दिन में उनका मसला हल न हुआ तो दीगर जामियात के तलबा को भी साथ मिलाकर एहतजाज करेंगे। उधर फीसों की अदायगी के बावजूद इम्तहानात में जगह न मिलने पर प्राइवेट स्कूल के तलबा ने वालिदैन के हमरा एहतजाज किया और स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि उनका साल ज़ाय होने से बचाया जाए। खबरें और भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद जराइम पेशा अफराद को धर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। मुल्क भर में शरपसंद अनासिर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। कराची में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करके 11 गैर मुल्की बाशिंदों समेत 19 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गैर मुल्की बाशिंदों को फौरन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंशियात फरोश समेत 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को भी धर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। चिन्योट में पुलिस और एलीट फोर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 140 मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। बायोमेट्रिक तस्दीक न होने पर 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। दादू के इलाके जोही से 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। लाहौर में गुज़िश्ता रोज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर पर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल आ गया। कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर काबिल मजम्मत है। परवेज खटक ने सूबों को लड़ाने की कोशिश की। वजीर आला खटक ने कल पख्तूनों के जज्बात भड़काए। वजीर आला खटक का लाहौर आना गैर कानूनी और गैर आईनी था। यहाँ पे एक तो उनका आना जो है वो इंतहाई गैर कानूनी
اور غیر آئینی تھا، کیونکہ انہوں نے اس کی باضابطہ جو ہے وہ اطلاع پنجاب گورنمنٹ کو نہیں دی، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آ کے انہوں نے ایک ایتھنک گیدرنگ کو جو ہے انہوں نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے پنجاب کے عوام کو بھیڑ بکریوں سے جو ہے وہ تشبیہ دی، پنجاب کے خلاف جو ہے انہوں نے شانی کی، انہوں نے ہمارے پختون بھائیوں کو جو ہے وہ ان کے جذبات کو ابھارا، اور ایک ایسا تصور پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہاں پہ پختونوں اور پنجابیوں کے درمیان جو ہے کوئی محاذرائی یا کوئی متنازعہ ماحول جو ہے وہ پیدا ہو۔ اور دوسری جانب خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات مشتاق غنی کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کون ہوتے ہیں پرویز خٹک کو لاہور آنے سے روکنے والے؟ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک پنجاب میں اپنے لوگوں کے پاس جا کر دل جوئی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے کہا کہ تنقید کرنی ہے تو سب پر کی جائے، خیبر پختونخوا عوام سے پینما لیگز کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ ہوتے کون ہیں؟ ایک پاکستانی کو اور ایک پاکستان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ جب وہ پنجاب میں یا لاہور میں یا کہیں بھی جائیں، ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا وہ تو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کو محتاط گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ بالکل نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ یہ پاکستان کے بالکل خیر خواہ نہیں ہیں۔ پنجاب سے بات کی جائے کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں ان کے خلاف کیوں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اس وقت انتہائی شدت کے جذبات ہیں، اور لوگ بہت زیادہ اس بات کو فیل کر رہے ہیں کہ ایک صوبے میں ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑا پکڑ دکڑ اور ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اوکاڑا میں اجرا شاہ مقیم بائی پاس سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، حادثات معمول بن گئے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ نواحی علاقہ اجرا شاہ مقیم میں وزیر ہائر ایجوکیشن پنجاب سید رضا علی گیلانی کے حلقہ انتخاب میں قصور روڈ سے پاکستانی پل تا اٹاری روڈ تک بائی پاس سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے حادثات معمول بن چکے ہیں۔ علاقہ وکیلوں نے متعدد بار شکایات کی لیکن متعلقہ حکام کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر اعلیٰ حکام سے سڑک کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔ اور عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے سوات میں خواتین جرگے کا انعقاد کیا گیا جس میں گھریلو تشدد کی روک تھام کے لیے متعلق سماجی ماہرین اور علماء اکرام نے تجاویز پیش کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 8 مارچ کو دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جن کا مقصد نہ صرف خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دینا بلکہ ان کی معاشرتی اہمیت کو بھی سامنے لانا ہے، لیکن سوات میں آج بھی خواتین تشدد کا شکار ہے۔ سوات میں اس حوالے سے خواتین جرگہ کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر خواتین جرگہ کی سربراہ تبسم عدنان نے بتایا، آج ہم نے جو پروگرام رکھا تو ہم نے اس لیے اس میں ایک عالم دین کو بلایا تاکہ ہماری لڑکیوں کو، ہمارے عورتوں کو، جتنے بھی ہماری کمیونٹی ہے ان سب کو پتہ چلے کہ ایک شادی میں ایک لڑکی کی کتنی مرضی ہونی چاہیے اور یا پھر ایک عورت کا دین اسلام میں کیا سٹیٹس ہے۔ وفاق المدارس ملاکنڈ ڈویژن کے ترجمان شیخ القرآن والحدیث مفتی محمد صدیق نے بتایا کہ خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافے کی بڑی وجہ حقوق کی ادائیگی سے لاپرواہی یا ناواقفیت ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ نہ بچی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ذمے نکاح کے بعد کیا حقوق و فرائض واجب الادا ہوں گے، نہ مرد کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں اور جاننے کے بعد پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ غیر سرکاری تنظیموں کے اعداد و شمار کے مطابق سوات میں گزشتہ سال یعنی 2016 میں 34 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا اور 19 خواتین نے خودکشی کی، جبکہ رواں سال 3 مہینوں میں 9 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا اور 4 خواتین نے خودکشی کر لی۔ رفیع اللہ خان، نیوز 1 سوات۔ ویلکم بیک۔ مانسہرہ میں ہندو برادری کا سالانہ تہوار شیوراتری بھرپور طریقے سے منایا گیا جس میں پاکستان بھر سے ہندو برادری نے شرکت کی۔ مانسہرہ شہر سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر گاندیا کے مقام پر تاریخی شیولنگا مندر واقع ہے۔ ہندو برادری نے یہاں شیو یاتری تہوار پورے جوش و جذبے سے منایا جس میں ملک بھر سے ہندو یاتری شریک ہوئے۔ یاتریوں کا کہنا ہے کہ شیو یاتری تہوار ہر سال دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اس دن ان کے بھگوان کی شادی ہوئی تھی، اس لیے پوجا میں جو بھی مانگا جائے انہیں مل جاتا ہے۔
جی शिवरात्रि हमारा साल में एक बार फेस्टिवल आता है एंड बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इस दिन हमारे जो भगवान हैं उनकी शादी हुई थी, इसीलिए सब लोग सुबह सुबह आके पूजा करते हैं एंड ये माना जाता है कि इस दिन जो भी पूजा में आप मांगोगे वो आपको ज़रूर मिलता है। बाज़ यात्रियों ने इस मौके पर रिहाइश और दीगर सहूलियात न होने का शिकवा भी किया। और मीरपुर खास में एक निजी तालीमी इदारे की जानिब से मीना बाजार का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के असातिज़ा और बच्चों ने चटपटे खानों के स्टॉल लगाए। आतिफ बलोच रिपोर्ट करेंगे। निजी तालीमी इदारे में लगाए जाने वाले मीना बाजार का इफ्तिताह स्कूल के चीफ एग्जीक्यूटिव रईस अहमद खान ने किया, जिसके बाद उन्हें लगाए जाने वाले मीना बाजार का दौरा भी कराया गया। मीना बाजार में स्कूल की असातिज़ा और बच्चों की जानिब से खाने पीने की अशिया के अलावा दस्तकारी के स्टॉल भी लगाए गए, जहाँ से बच्चे मजे मजे की चीजें खाकर खूब हल्ला गुल्ला करते रहे। आज हमारे स्कूल में मीना बाजार है, जैसे हम सारे स्टूडेंट्स यहाँ के बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, हम लोग खाते पीते सेल्फीज लेते हैं। सब टीचर्स लगाती हैं, स्टॉल्स लगाती हैं और हम लोग उनकी चीजें भी खाते हैं, बहुत ज्यादा मजा आता है। अभी फिलहाल हम कोल्ड ड्रिंक और रोल प्रोडक्ट खा रहे हैं, बहुत मजे का है। मीना बाजार में आने वाली स्कूल की तालिबात यादगार लम्हों को महफूज करने के लिए सेल्फियां भी बनाती रहीं। इस मौके पर रईस अहमद खान का कहना था कि हम बच्चों को अच्छा माहौल फराहम करना चाहते थे। हमने कोशिश की कि हम एक अच्छा बच्चों को माहौल दे सकें, उसी सिलसिले में ये हमने फन फेयर और मीना बाजार का एहतमाम किया है और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ाएं और पूरे शहर लेवल पे इसको करें, जिसमें तकरीबन सारे स्कूलों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। मीना बाजार में स्कूल के बच्चों के अलावा उनके वालिदैन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि कुरानदाजी के जरिए शुरा को इनामात भी दिए गए। आतिफ बलोच, न्यूज़ 1, मीरपुर खास। फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानना चाहे तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और News 1 के साथ रहिए।